معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ خانہ نورکھا مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے انجمن غوثیہ کی طرف سے ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت سرچشمہ ولایت قاسم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سامدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی سبحان اللہ الحسنی والحسینی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے میں حاضری دے رہے ہیں، لیکن آج حضور غوث عالم کے توسل سے جیسے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم حضرت سیدنا امیر المومنین مطلوب اسلام عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حقیقت کے پھول نچھاور بڑا کرم ہے اس کی ذات پاک کا کہ ہمیں اپنے پاکوں اور اپنے پیاروں کا دیوانہ بنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا متی وقعت الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ جو محبوبین کی محبت سے محروم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قیامت کا علم کسی کو نہ کسی نبی کو ہے اور نہ کسی ولی کو ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے حکم دیا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھ گیا، سرکار ممبر پہ جلوہ فرما ہو اور اپنے ملفوظات طیبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو
مستفید فرمانا شروع سبحان اللہ حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا، پھر ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، سرکار نے نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ ہوا، حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو، اور نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ ہوا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم منا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اخبرنا بما هو قائم الى یوم القیامہ، فرمایا سرکار نے اس پورے وقت میں قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب بیان فرمایا۔ اب انہوں نے قیامت تک کیوں فرمایا؟ وہی جس کو چیز کا علم ہی نہ ہو تو وہ تو تک سے یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کسی کو کوئی راول پنڈی سے اٹھائے اور لاہور لے آئے، اگر وہ آنے والا لاہور جانتا ہے تو کہے گا نا مجھے پنڈی سے اٹھایا لاہور تک لے گیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کی بات ہے جن کے لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے آقا نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ دل چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، سرکار پر اسی وقت وہی نازل ہوئی اور رب کا حکم آ گیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، حالانکہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا وہ جنتی پتھر ہے، یہ دو یاقوت جنت سے آئے ہیں، ایک مقام ابراہیم اور دوسرا حجر اسود، یہ دونوں چمکدار تھے، چمکتے تھے۔ میں حجر اسود تمہارے گناہوں کو چوس چوس کر کھالا ہوں، بتاؤ ہمارے گناہوں کو حجر اسود نے چوس لیا، یہ تو ایک حجر کا مقام ہے نا، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب بندہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے وہ پتھر جنت سے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جنت والے پتھر کو مقام مصلی بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ جنت والا پتھر جو آیا نا اس کو مصلی نہیں فرمایا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پہ لگے ہیں اس پتھر کو جائے نماز، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجیے، جو ملا کہتے ہیں جناب نماز میں اگر خیال آ جائے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کا خیال آ جائے، ولی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ گدھے کا خیال آئے، گھوڑے کا خیال آئے، بیوی کا خیال آ جائے، نماز ہو جاتی ہے،
نبی اور ولی کا خیال نہ ہے، ان جاہلوں پہ کروڑوں لعنت ہے۔ پاگلو، نماز تو کامل نہیں ہوتی جب تک آقا کا خیال نہ آئے۔ بے شک تم خیال کو پیٹ رہے ہو۔ افضل البشر بعد الانبیاء جو ہستی ہے ان کو ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے تو نماز پڑھاتے ہوئے سرکار کا ادب کیا۔ آقا موجود نہیں تھے، حضرت بلال نے ان سے کہا، ان کو پتا تھا کہ آقا کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر مصلی امامت کو زینت بخشے گا تو ابو بکر۔ اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز شروع ہو گئی، پڑھا رہے ہیں، سرکار آ گئے۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ فصفقا، تصفیق، چٹکیاں بجانے یوں شروع کر دیں تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ محبوب آ گئے۔ اب نماز ہو رہی ہے، ملا جی کو بتاؤ یہ پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، سرکار آئے اور صحابہ اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صدیق اکبر بھی بھانپ گئے کہ محبوب آ گئے۔ اس لیے نماز کے دوران تو تصور کی بات بکتا ہے نا ملا، تم نے تو تعظیم و تکریم کی، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہونے لگے۔ سرکار نے فرمایا انکس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ سرکار مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی ہے۔ نماز جب ہو گئی، آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے جو کہا تھا کھڑے رہو اپنی جگہ پر، پھر تم پیچھے کیوں ہٹ آئے؟ عرض کی آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبیوں کے امام اور سلطان کے آگے یہ ادب۔ یہ ملا کو کہتے ہیں خیال ہی نہ آئے، اندازہ لگے یہ کیا کہتے ہیں؟ خیال ہی نماز میں کس کا خیال ہے؟ یہ کتے کہتے ہیں بیوی کا خیال ہے نماز، اور نماز اللہ کی قسم ہوتی نہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مرضی سے نہ پڑھو، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح پڑھو۔ اب قابل غور ہے یہ بات، وہی ہم تو 1400 سال کے بعد والے ہیں نا، دیکھا ہے ہم نے نبی پاک کو نماز پڑھتے، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ پھر یہ تکلیف مالا جو طاق ہوئی ہے نہیں کہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو سرکار حکم کیوں دیتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا؟ کیا تو یہ پھر بات صرف صحابہ تک ہی رہے، لیکن پوری امت کو حکم دے رہے ہیں قیامت تک کی امت کو اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں میں کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی، یہ نہیں۔ اب ہم نے تو دیکھا نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ آقا نے حکم دیا، اور حالانکہ اللہ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اگر ہم سرکار کی نماز کو دیکھ نہ سکتے ہوتے تو سرکار نہ فرماتے کہ اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
پتہ چلا کہ ہم آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا دو قسم کا ہے۔ رؤیت کا معنی ہے دیکھنا، رؤیت ایک ہے رؤیت بلا واسطہ، ایک ہے رؤیت بالواسطہ۔ رؤیت بلا واسطہ کسی وسیلے کے بغیر سرکار کو نماز پڑھتے دیکھنا، یہ صحابہ کی کا مقام ہے رضی اللہ عنہ۔ اور بالواسطہ، رؤیت بالواسطہ وہ ہمیں نصیب ہوئی، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، امام المشارق والمغارب، علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر ایسا کرم کیا کہ ابتدا سے آخر تک میرے نبی نے ان کی تربیت کی۔ نبی پاک ان کے گھر میں رہے، وہ نبی پاک کے گھر میں رہے، میرے آقا نے ان کو اپنے ساتھ سلایا بھی ہے، اور تمام اپنی ادائیں گھر میں جو ہوتی تھیں علی کے سوا کون دے؟ جناب بندہ مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آخری نماز تک دیکھا۔ یہی تو بات تھی نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب وفات مبارکہ ہوئی تو جناب بندہ باقی صحابہ کرام مسند خلافت کے لیے موضوع شخصیت کا انتخاب کر رہے تھے، اور علی محبوب پاک کے پاس تھے، کیونکہ سلطان جب پردہ کرے تو فوراً ان کی مقام پر کسی نہ کسی کو جو اہل ہو مقرر کرنا چاہیے۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہیں، مولا علی نے فرمایا کہ حسن، سرکار کا فرمان ہے کہ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا، میں تجھے دکھاؤں کہ سرکار نے کیسے نماز پڑھی۔ اب علی پاک نے جو نماز پڑھ کے دکھائی، اور پڑھ کے دکھائی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ حسن بصری نے پھر اپنے خلیفہ عبد الواحد رضی اللہ عنہ کو پڑھ کے دکھائی، اسی طرح یعنی کہ انہوں نے پھر اپنے مرید خلیفہ کو، انہوں نے پھر اپنے خلیفہ کو، انہوں نے پھر اپنے خلیفہ کو، چلتے چلتے معاملہ غریب نواز اجمیری تک پہنچا۔ غریب نواز اجمیری نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور حضور صابر کیا علاء الدین صابر کلیلی رضی اللہ عنہ ان کو پڑھ کے دکھائی۔ اب حضور غریب نواز کے وسیلے سے بابا فرید گنج شکر، ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید نے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو پڑھ کے دکھائی، اور حضرت صابر پیا کو پڑھ کے دکھائی، اور اسی طرح پھر حضور نظام پاک نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو پڑھ کے دکھائی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کئی وسیلوں کے بعد حضرت خواجہ یحییٰ مدنی کو پڑھ کے دکھائی، انہوں نے شاہ کریم اللہ جہان آبادی کو پڑھ کے دکھائی، انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کو نماز پڑھ کے دکھائی، انہوں نے خواجہ فخر الدین دہلوی کو پڑھ کے دکھائی،
خواجہ فخر الدین دہلوی نے وہی نماز حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہالوی کو پڑھ کے دی. خواجہ نور محمد نے وہی نماز حضرت خواجہ محمد سلیمان شہنشاہ توسا کو پڑھ کے دی. شہنشاہ توسا نے وہی نماز حضور خواجہ خواجگان شمس العارفین خواجہ شمس الدین پیر سیال لجپال کو پڑھ کے دی. اور خواجہ پیر سیال لجپال نے شہن تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت مظہر رحمت للعالمین خواجہ سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دکھایا. اور حضور تاجدار گولڑا نے ہمارے مرشد گرامی تاجدار مہرآباد کو پڑھ کے دکھایا. اور تاجدار مہرآباد نے ہمیں پڑھ کے دکھائی. تو ہم تو ان کے وسیلے سے وہی نماز پڑھتے ہیں جو میرے آقا کی دیکھی ہے. اب ان کے وسیلے سے جب ہم نے وہ نماز ادا کی جو سرکار نے ادا فرمائی تھی تو بھائی ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہم تصور کریں گے نا ہمارے آقا کا رکوع مرشد کامل کے وسیلے سے. ہمارے آقا کا قیام اس طرح تھا, رکوع اس طرح تھا, قوم اس طرح تھا, سجدہ اس طرح تھا, جلسہ اس طرح تھا, قعدہ اس طرح تھا. سارا تصور محبوب کا آئے گا کیونکہ بھائی ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے. تو نہ اوپر نیچے کی بات ہے نہ بار بار مکھیاں اڑانے کی بات ہے, ہم وہی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے سرکار کے تصور کے بغیر نماز کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب سرکار کا تصور مرشد کامل کے وسیلے سے ہے تو بھائی جب تک ولی کا تصور اور آقا کا تصور ان کے وسیلے سے نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ملا کے پیچھے نہ کھڑے ہو گیا کرو نماز پڑھنے کے لیے. نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا جی, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ مردود ہو جائے گا وہ کتا جو کسی گستاخ کے پیچھے نماز پڑھے. اس دور پر فتن میں حیا کرنی چاہیے. سب کو اچھا سمجھنے والا شیطان کو کیوں گالی نکالتا ہے؟ شیطان کو بھی تو اچھا سمجھے نا. جب کہتے جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے تو اپنے باپ کا رتبہ ہے تو پھر شیطان کو برا کیوں کہتا ہے؟ اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے محبوبوں کی بے ادبی کی تھی. اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدے کرتا تھا, اتنے سجدے کیے کہ چپا چپا زمین کا سجدوں سے اس نے جناب پر کر دیا, لیکن حصول لعنت ہوئی. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا. تو معلوم ہوا جو اللہ والوں کا بے ادب ہے, گستاخ ہے, وہ شیطان ہے. چاہے وہ کوئی ملا ہو, چاہے وہ کوئی پیر ہو, چاہے وہ کوئی کسی بھی رنگ میں ہو, وہ شیطان ہے جو اللہ والوں کا گستاخ ہے. جو کتا یہ کہے کہ نبی کا تصور آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ تو خود نبی کا گستاخ ہے. اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ یہ جاہلوں کا کام ہے, بے غیرتوں کا کام ہے. ہر ایک کے پیچھے کھڑا ہو گیا. نماز ہو یا تیرے باپ کی نماز ہے, نماز رب کی ہے. اور رب جب ادب کراتا ہے نماز میں اپنے پیاروں کا, ادب نہیں ہوتا. آپ دیکھو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, سلام بھی بھیج رہے ہیں, تصور بھی نہیں آتا. پوچھو اس ابن حمار سے کہ نام مراد السلام علیکم معلوم ہے تم نہیں پڑھتے.
اس لیے جو السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ یہ پڑھنا واجب ہے. اور کیجیے ان محافل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس 2-4 شعر سناؤ، پھر 1-2 حکایتیں اور کرامتیں سناؤ اور فارغ نہیں. مسلک کا تحفظ قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی سرکار کے تصور کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مرشد کامل کے تصور کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جناب وہ تو تصور تو کہاں رہا. صحابہ کرام جو ہمارے مقتدیٰ ہیں وہ تو تعظیم کرتے تھے نماز میں، نماز میں تعظیم کرتے تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اخبرنا بما هو قائم الی یوم القیامہ، ہمیں آقا نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب بتا. من حافظ حافظ ومن ناسی ناسی، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی رضی اللہ عنہ پوچھا نا متی وقعت الساعۃ، سرکار قیامت کب قائم ہوگی. اب دیکھو نا، علم اگر سرکار کو نہ ہوتا تو حضرت عمر کیوں کہتے کہ قیامت تک جو کچھ ہونا تھا بتا دیجیے. اب جب اس صحابی نے پوچھا، فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی. انہوں نے پوچھا نا قیامت کب قائم ہوگی، سرکار میں تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. عرض کی آقا نہ میرے پاس زیادہ نیکیاں ہیں نہ کوئی زیادہ عمل کر سکتا، مگر آپ کی ذات سے محبت ہے. سبحان اللہ، آپ کی ذات سے محبت ہے مجھے بہت زیادہ. تو جناب بندہ جب انہوں نے کہا نا آپ سے محبت ہے بہت زیادہ، تو میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب. میاں قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا. اب غوث اعظم سے ہمیں محبت نہ ہو تو یہ 11ویں کیوں منائیں. جن کو نہیں محبت وہ جلتے ہیں، کھا جاتے ہیں، حرام کہہ کے کھاتے ہیں. ان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ حرام کہہ کے کھاتے ہیں، ہم تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھا وہ بھی جاتے ہیں. تو بہرحال سرکار نے یہ فرما دیا کہ جس سے محبت ہے قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ. تو بھائی ہمیں اللہ کے کرم سے غوث اعظم کا مقام تو بلند ہوا، ہمیں تو ہر ولی سے محبت ہے، اور ہم تو مریدی ولیوں کی ان سے محبت ہے، غوث اعظم سے محبت ہے، غریب نواز سے محبت ہے، مجدد الفسانی سے محبت ہے، ہمیں شیر ربانی سے محبت ہے، ہمیں شہنشاہ ناسانی سے محبت ہے، ہمیں گولڈا کے تاجدار سے محبت ہے. کیونکہ وہ تو بھائی صرف ولی نہیں ہے، وہ تو سید بھی ہے اور میرے آقا کی نگاہوں میں ہے. دین کو اگر ضرورت پڑے نا کام صحیح آتے ہیں. کوئی ہے دنیا میں حسین جیسا جو کام انہوں نے کر دکھایا وہ کر دکھایا نا. آج ملا بھونکتے ہیں جی یزید کو بے یزید بے قصور ہے، یہ ہے وہ ہے. حضرات محترم یہ مردود ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں. ایک مولانا بیٹھا ہے وہ بک بک کر رہا ہے، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے لوگ فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں جناب بندہ یا یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. مولانا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ایک طرف یزید ہو
ایک طرف سید ہوں، میں یزید کی طرف ہوں، اور پھر یہ بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے کتا نبی کی آن کے لیے، یہاں تک بکواس کرتا ہے کہ یزید کا پاخانہ سید سے افضل، یہاں تک بکتا ہے، اور پھر وہ کتا نسبت کرتے ہیں ہمارے مرشد پاک کی طرف کہ میں ان کا مرید ہوں، یوم بھی ان کا منایا۔ اب ہمارے پیر خانے پہ اعلان ہوا کہ اس کتے کی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اتنے گستاخ کو کبھی بھی ہمارے حضور امام الواصلین منہ ہی نہیں لگا۔ بے شک سر، وہ ہیں بیچارے قوم کے پاگل، وہ پاگل ہیں، ان کی قوم میں اکثریت پاگلوں کی ہے۔ سندیلا ہے وہ، اور علی پور جتوئی کا ہے، جتنے سندیلے میں نے دیکھے ہیں سب پاگل ہیں، ایمان سے سب پاگل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکوں کی نسبت بھی عطا کی، محبت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں باوجود ناسازی اس طبیعت کے پھر بھی شکر سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں آج کل بیمار رہتا ہوں۔